عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائیں. عن حذیفة بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواہ البخاری، حدیث نمبر 6314. محترم سامعین، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو وضع يده تحت خده، وفي روایت اخرى، دوسری روایت میں ہے تحت خده الایمن، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے لے کر دائیں کروٹ سوتے تھے. ثم یقول، پھر کہا کرتے تھے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہم باسمک اموت واحیا. ایک چھوٹی سی دعا ہے سونے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گاہے بگاہ 15 یا 16 دعائیں ہمیں سونے کے لیے سکھائے ہیں. ان دعاؤں میں سے اگر ہو سکے تو ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو چند دعا تو کم سے کم پڑھیں. ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا. دوسری روایت میں ہے باسمک اللہم اموت واحیا. جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فعل پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب سونے کے لیے جاتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر کے اپنے دائیں کروٹ سوتے تھے. ثم یقول، پھر کہا کرتے تھے اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام لے کر کے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اے اللہ جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں ایسی حالت میں میری روح پرواز کر جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کس حالت میں میری روح ہوتی ہے. اے اللہ میں مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں، اور جیوں گا بھی تو تیرے نام لے کر کے جیوں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا کے اندر ہمیں سکھائی ہے کہ آپ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اور جب بیدار ہوں وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب بیدار ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سارے لوگوں کے لیے چھوٹی سی دعائیں سکھائی ہیں. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، کہ تمام تعریف اس رب قدیر کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے. یعنی ہماری موت طاری ہو گئی تھی، نیند کی حالت میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس حالت میں تھے، لیکن اس رب قدیر نے ہمیں اس نیند کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندگی بخشی ہے. احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہم پر موت طاری کے بعد. ذرا غور کریں، ان دعاؤں پر ذرا غور کریں. میرے محترم بھائیوں، جب بیدار ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی دعا پر عمل کرے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، کہ اس رب قدیر کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، اور وإلیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، میدان محشر اسی کی طرف جانا ہے، کل قیامت کے دن اسی کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، چند دن کی زندگی کے لیے اپنے اوپر اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ورنہ انجام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس رب قدیر کے ہاتھ میں ہے، جو انسان کے اوپر موت بھی طاری کر سکتا ہے اور اسے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے موت سے قبل کچھ ایسی چیزیں کر بیٹھیں، کچھ اچھے کام کر بیٹھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزریں، کہ رب تعالیٰ موت کے بعد جنت میں داخل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سارے مسلمانوں کو ان ساری دعاؤں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے ذکر و اذکار ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، اے اللہ جب ہم سونے کے لیے جائیں، ہم مسلمان جب سونے کے لیے جائیں بستر پر، تو ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔